خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک موضوع، ایک سوال، ایک جملہ، ایک مضمون، ایک خیال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جو بات میرے ذہن میں ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر آپ بھی غور و فکر کریں اور مختصر سی اس نشست اور اس سیگمنٹ میں ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ گناہگار پہ سائے رکھ۔ آج سوال یہ ہے، انسان کا دل دکھا کر خوش ہونے کی عادت۔ اب یہ سوال یوں بھی ہو سکتا تھا کہ انسان کا دل دکھانا، لیکن میں نے اس میں آگے اضافہ کر دیا ہے کہ دکھا کر خوش ہونے کی عادت۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر میں بھی کہتا ہوں، سوچتا ہوں، آپ بھی کہیں اور سوچیں، زندگی میں ایسے کئی مواقع آئے کہ جس میں ہم کسی کا دل دکھا کر تھوڑی سی تسکین پاتے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، وہ لوگ سامنے آ جائیں کہ جن کے لیے ہم نے ایسا کیا تو ان سے بھی ہم معافی مانگیں گے۔ یہ عادت ہے کیا؟ اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے ہمیں ہماری زندگی میں کبھی تکلیف پہنچائی ہو، کبھی نقصان پہنچایا ہو، مالی طور پر، رشتے وغیرہ کے معاملے میں، دکان وغیرہ میں کمپٹیٹر ہے، بزنس میں کمپٹیٹر ہے، یا گاڑی وغیرہ کو مار دیا، لگا دی، توڑ دی، کوئی مکان میں کوئی جھگڑا فساد، کوئی توڑ پھوڑ، کسی بھی طرح سے ہمیں نقصان پہنچایا، کوئی تکلیف پہنچائی، ہم نے اس کو اپنے دماغ کے اندرونی خانے میں فٹ کر لیا، اور پھر جب کبھی موقع ملا یا جب کہیں موقع ملا، ہم نے روڈ پر، کسی دعوت میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، ہم نے ٹکا کے اس کی بے عزتی کی۔ جب اس کی بے عزتی کی، کسی مسئلے کو پکڑ کے، یہ نہیں بتایا اس کو کہ تم نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ نہیں بتایا، کسی اور مسئلے کو پکڑ کر جب بھی موقع ملا، ہم نے اس کی وہ عزت افزائی کی کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ گو کہ اس نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، لیکن آپ نے اس پر یا اس بات کو لے کر آپ نے اس سے کوئی مکالمہ نہیں کیا، بلکہ کوئی اور بات آپ کو موقع ملا تو آپ نے اس بات پر اس کو اتنا سنایا، اتنی اس کی بے عزتی کی سب کے سامنے کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور پھر آپ کے دل میں خوشی ہوئی۔ بتایا نا، آج بہت زیادہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، بہت زیادہ شیر بنتا تھا، بہت زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، آج پتہ چلا نا، ہم اندر اندر خوش ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی آپ سوچیں، ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن خواہ خواہ کا آپ کا اس کے ساتھ کمپٹیشن ہے، خواہ خواہ آپ یعنی 5 لوگ ہیں، آپ سب کو سلام کریں گے تو اس کو نہیں کریں گے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ 10، 8، 7 لوگ ہوں گے تو وہ سب کو سلام کرے گا، آپ کو نہیں کرے گا۔ کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کی، نہ آپ نے اس کے ساتھ کبھی کاروبار کیا ہے، نہ آپ کی دکان کے سامنے اس کی دکان ہے، نہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی بزنس میں ٹکراؤ ہے، نہ آپ اور یہ دونوں کی مسجد آمنے سامنے ہے، نہ مسلک کا جھگڑا ہے، نہ زبان کا جھگڑا ہے، نہ سیاسی جماعت کا جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن خواہ خواہ ہو جاتا ہے۔ اب جب خواہ خواہ ہو جاتا ہے نا، تو اس دونوں میں سے ایک یا دونوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یار کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان ہو، اس کے لیے کوئی بری خبر ملے، مجھے کوئی کہے کہ اس کو یہ نقصان ہوا ہے، اس کے متعلق یہ بری خبر ہے، اور وہ بری خبر تو بعد میں آئے گی۔ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسی ملاقات ہو گئی کہ آپ کو موقع مل گیا، یعنی اس کا کسی اور کے ساتھ جھگڑا کہیں ہو رہا تھا، آپ نے اس کے خلاف جو بندہ تھا نا، اس کی سائیڈ لے لی۔ جب سائیڈ لے لی نا، تو اب کھل کے آپ سامنے آ گئے، اور آپ نے کچھ ایسا کام کیا جلتی پہ تیل کا کہ جس سے اس شخص کا دل دکھا، حالانکہ آپ کی ڈائریکٹ اس سے کسی معاملے پہ لڑائی نہیں تھی، اندر اندر ہی آپ سوچ رہے تھے کہ ہماری ایک دوسرے سے نہیں بن رہی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح سے دل دکھا کر جو آپ خوش ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی اس نے آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچایا؟ نہیں۔ آپ کے مکان کو توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی؟ نہیں۔ آپ کی گاڑی چوری کی؟ نہیں۔ آپ کے بچے کو گالی دی؟ نہیں۔ ماں بہن کی گالی دی؟ نہیں۔
آپ کو اس نے آپ کی برائی کہیں اور کی نہیں، خواہ کا بیر ہو رہا ہے، تو بھائی کسی دن اس کو کہہ دو کہ بھائی جان کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، السلام علیکم، کوئی میرے لائق خدمت، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا، شب برات ہے، کوئی تو موقع ملتا ہے، شب قدر مل گئی، عید مل گئی، کوئی اور جمعے کا دن مل گیا، اتنے مواقع دین نے ہمیں دیے، تو وہ تو آپ نے کیا نہیں، اب اس کی بربادی اور تباہی پہ خوش ہونے کا انتظار کر رہے تھے، ایسے میں اس کی کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے اس کا دل دکھا دیا، آپ کو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو نہیں ہوا، نقصان یہ ہوا کہ آپ نے اس کا دل دکھا دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اے ابا جان، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ کوئی بھی سوال مجھ سے کرو، کوئی بھی چیز مانگو، میں تجھے عطا کروں گا، تو بابا جان کیا مانگوں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اے عائشہ، رسول اللہ سے پوچھو کہ معراج کی رات کو آپ کی جب رب سے ملاقات ہوئی تو رب تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں عطا کی اس میں سے کوئی ایک چیز عطا کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ کے پاس گئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، معراج کی رات کو آپ کی رب سے ملاقات ہوئی، جو چیزیں رب نے آپ کو عطا کی اس میں سے ایک چیز مجھے عطا کر دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، جس میں سے ایک بات یہ عطا کی کہ اے محبوب، آپ کا کوئی امتی اپنے کسی فعل سے، اپنی زبان سے، اپنے جملے سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، وہ سیدھا بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ کسی کے دل دکھانے کا اتنا نقصان ہے اور دل کو خوش کرنے کا اتنا اجر ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔